ہم نے سنا کہ حکومت نے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ آج صبح جب اٹارنی جنرل پیش ہوئے، ان کے ساتھ فاروق نائک پیش ہوئے، ان کے ساتھ اکرم شیخ صاحب پیش ہوئے، تو عدالت نے ان سے ایک اسپیسیفک سوال پوچھا کہ ہم تو میڈیا میں پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے بائیکاٹ کر دیا ہے، تو اب آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ اور تینوں نے یہ کہا کہ نہیں سر، یہ میڈیا نے غلط رپورٹ کیا ہے، ہم تو بائیکاٹ نہیں کر رہے، ہم تو بڑا احترام کرتے ہیں ججز کا۔ اور اس کے بعد جج صاحب نے کہا کہ اعلامیہ پڑھ لیں، اور انہوں نے کہا نہیں اعلامیہ بھی نہ پڑھیں، اس کو چھوڑیں، آپ جو ہے وہ ہمارے آرگومنٹ سنیں، اور ہمارے کچھ آرگومنٹس ہیں۔ پہلے ان 2 دنوں میں یا 3 دنوں میں حکومت نے جو پوزیشن لی تھی میڈیا کے اوپر کہ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، یہ حکومت اس سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے بعد ڈیورنگ دی آرگومنٹس انہوں نے کہا کہ جی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر جو سرکولر آیا ہے رجسٹرار صاحب کا وہ درست نہیں ہے، تو آپ یہ مقدمہ ہولڈ کر دیں۔ اور تیسری پوزیشن انہوں نے یہ لی کہ نہیں جناب آپ اس کے اوپر فل کوڈ بنا دیں۔ تو پھر جج صاحبان نے یہ سوال پوچھا اٹارنی جنرل صاحب سے کہ آپ بتائیے، پہلے اپنا ذہن کلیئر کریں کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ مقدمہ پوسٹ پون کر دیا جائے یا کہ ہم فل کوڈ بنائیں۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ اس کے بعد خیر ان کو جواب نہیں آیا کہ میں نے فوری طور پہ کیا بات کرنی ہے۔ اٹارنی جنرل بڑا آئی مسٹ سے بڑا پڑھا لکھا اور بڑا پروفیشنل لائر ہے، اینڈ آئی ہیو اے ہیوج ریسپیکٹ فار ہم، لیکن اس کو حکومت نے پھنسا دیا ایک ایسے ان سارے لوگوں نے محمقوں نے پیچھے مل کے اس اٹارنی جنرل کو، اور ایسے ہی بیچارہ جو ہے اس کو اتنا جگہوں کے اوپر مشکل سوال ہے، اس کو جواب نہیں پتہ چل رہا۔ انہوں نے کہا آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ مقدمہ نہ سنیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں جی آپ مقدمہ سنیں اور فل کوڈ بنا دیں۔ اور فل کوڈ میں پھر چیف جسٹس صاحب نے ان کو کہا کہ دیکھیں جو جج صاحبان پہلے ریکیوز کر چکے ہیں وہ فل کوڈ میں آپ کیسے بیٹھیں گے؟ تو اب آپ کی سبمیشن یہ ہے کہ لارجر بینچ بنا دیں یا کیا کریں؟ تو پھر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا ہاں جی نہیں صحیح ہے، آپ یہ کر دیں کہ یہ پھر وہ ججز جو ہیں وہ آپ جو 15 ججز نہیں بیٹھ سکتے تو آپ جو ہے وہ 9 والا جو 6 ججز جو ہیں ان کو شامل کر لیں اور 6 ججز جو ہیں وہ فیصلہ کر دیں۔ تو پھر جسٹس منیب صاحب نے یہ کہا کہ اب آپ ایک ذہن بنا کے آئیں ہمارے پاس کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ مقدمہ روکنا ہے یا ہم نے 6 ججز کے ساتھ کیس سننا ہے، ہم نے یہ انہوں نے کہا ہم نوٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے آج میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حکومت کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آج 2 سیکرٹریز پیش ہوئے، سیکرٹری ڈیفنس اور سیکرٹری فائننس۔ انہوں نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ملک ڈوب چکا ہے، یہ پنجاب جو ہے اس کے اندر سیکیورٹی الرٹ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے، فائنینشیل کرنچ اتنا بڑا ہے کہ پاکستان جو ہے از اے فیلڈ اسٹیٹ، اور 20 ارب روپیہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے الیکشنوں کے لیے دینے کو۔ یہ فائنانس سیکرٹری جو ہے اس کی رپورٹ ہے۔ اور سیکرٹری ڈیفنس صاحب نے آ کے بتایا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ بالکل ہی اتنا بنانا ریپبلک ہے اور اتنا ہم سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ ہمارا ملک ختم ہو چکا ہے، جس میں کوئی سیکیورٹی ہے ہی نہیں کسی کی، کہ یہاں الیکشن جو ہے وہ ہونے بڑے مشکل ہیں۔ تو اس پہ جج صاحب نے ان کو یہ یاد دلایا ہے کہ دیکھیے پاکستان کے آئین میں نامزدگیوں پہ حکومت نہیں چلتی، الیکشن ہی ہونے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے آپ کی، اور اس کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن کو پورا کرنے کے لیے آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کو نیت دکھانی ہوگی، اور امید یہی ہے کہ یہ نیت سیکرٹریز جو ہیں دکھائیں گے۔ یہ جو آج بیانات دیے ہیں یہ بنیادی طور کے اوپر میلافائڈز ہیں، بدنیتی کے اوپر مبنی باتیں ہیں، اور کوئی بھی حکومت، میں اس حکومت میں بھی حیران ہوں، کوئی حکومت کیا پبلکلی ایڈمٹ کرے گی کہ ہم ایک فیلڈ اسٹیٹ ہیں اور ہمارا جو ہے کوئی مستقبل نہیں ہے؟ اور پھر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا ہے کہ جی نہیں اگر پورے ملک میں اکٹھے ہو جائیں، تو اس پہ چیف صاحب نے کہا کہ اکٹھے ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ تو فیڈرل گورنمنٹ ہی ہے، آپ فیڈرل گورنمنٹ کروا دیں الیکشن جو کروانا چاہتے ہیں۔ ان کا کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، صرف نامزدگیوں کے اوپر حکومت چلانا چاہتے ہیں۔ اور میں آخر میں جو ہمارے لائرز کے ساتھ آج جو اسلام آباد پولیس نے بدتمیزی کی، جس طریقے سے اسلام آباد کو غزہ بنا دیا گیا، وکلا کو اندر آنے سے روکا گیا، میڈیا کے لوگوں کو اندر آنے سے روکا گیا، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ فرانس میں 35 لاکھ لوگ جو ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کسی کے اوپر کوئی تکلیف نہیں۔ پاکستان میں وکیلوں کو عدالتوں میں نہیں آنے دیا جا رہا، لیکن اس کے باوجود میں پورے پاکستان کی لائرز کمیونٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں،
بار ایسوسیشنز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے جس بڑی تعداد میں آج وکلا باہر نکلے اور انہوں نے آئین کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ادارے کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا، یہ پاکستان کے روشن مستقبل کی امید ہے۔ اب انشاءاللہ تقریباً 20 منٹ کے بعد دوبارہ بینچ جو ہے وہ اپنی ہیئرنگ شروع کر رہا ہے، اور امید رکھنی چاہیے کہ آج ہیئرنگ مکمل ہو جائے اور آج فیصلہ ہو جائے، تو یہی پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ ہاں بالکل، کسی کو بھی نہیں آنے دیا گیا۔ نہیں، محسن شاہ نواز رانجھا صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ان کو آنے دیا، ہمارے وکلا کو روکا ہے۔ یار یہ احتجاج سے ڈرتے ہیں، یہ لوگ سارے جو ہیں یہ اس وقت یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگوں سے خوفزدہ ہیں، یہ تو باہر بیٹھ کے جا کے کھانا نہیں کھا سکتے، یہ لوگوں کو کہاں فیصلے جی اگر لارجر بینچ بن جاتا ہے تو اس صورت میں کیا؟ دیکھیں یہ چیف جسٹس صاحب کا پریروگیٹو ہے۔ اچھا فواد چودھری صاحب، اگر 3 رکنی بینچ فیصلہ دیتا ہے، حکومت نہیں مانتی، تحریک انصاف ایسی صورت میں کرے گی کیا؟ نہیں، اپنا بات یہ ہے کہ ہمارا جو آئین ہے نا اس کے اندر بائیکاٹ، حکومت کا نہ ماننا، یہ کانسیپٹ ہمارے آئین کے لیے اجنبی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے اور کوئی اس کو کہے کہ میں نہیں مانتا، اور اگر وہ نہیں مانے گا تو جس طرح سے 2 وزیر اعظم پہلے گھر گئے ہیں، تیسرا جو ہے وہ آج کل میں گھر چلا جائے گا، کیا پرابلم؟ تھینک یو سر۔